اسی طرح اگر ہم نسبت کی بات کریں کہ نسبت کی وجہ سے چیزوں کی عظمت کیسے ہوتی ہے، نسبت کی وجہ سے چیزوں کو کیسا مقام و مرتبہ، یعنی ایک شے جو اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسے کسی عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے، پھر اس کا مقام کیا بن جاتا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیے کہ ہر سال لاکھوں فرزندان توحید حج بیت اللہ کے لیے حرمین شریفین حاضر ہوتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، رب کے گھر کا طواف و سعی کرتے ہیں۔ حرم شریف کے اندر صحن حرم میں ایک پتھر موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کو اگر آپ غور سے، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، جنہوں نے جا کر دیکھا وہ تو واقف ہی ہیں، جو نہیں جا سکے انہوں نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، نہیں تو اللہ توفیق عطا فرمایا آپ جا کر دیکھیں۔ ایک سنہری جالی کے اندر بند ایک پتھر کا ٹکڑا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا وہ ہیرے جیسے قیمتی کسی پتھر کا کوئی خاص ٹکڑا ہے، تو میں آپ سے کہوں گا نہیں۔ کیا مضبوطی میں وہ کوئی گرینائٹ جیسا کوئی مضبوط اور کوئی دنیا کا مانا ہوا پتھر ہے، آپ مجھ سے پوچھیں، میں کہوں گا نہیں۔ کیا اس میں سے کوئی ایسی خاص رنگ برنگی شعائیں نکلتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جائیں، اس وجہ سے اس کو وہاں رکھا گیا، تو میں آپ سے کہوں گا کہ نہیں۔ بلکہ میں دعوے سے پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں کہ پورے دنیا کے سب سے قیمتی پتھر آپ جمع کر لیجئے، ان میں رنگ برنگی شعائیں بھی ہوں، دیکھنے میں نظر کو خوش کرنے والی ہوں، بڑی اعلیٰ اور قیمتی ہوں، پھر آپ انہیں جمع کر کے لائیں کہ صحن حرم میں رکھ دیں، انہیں رکھنے کی اجازت ہی نہیں۔ اگر رکھ بھی دی جائیں تو ان کی تعظیم جائز ہی نہ ہوگی۔ رب العالمین اس پتھر میں کیا خاص بات ہے، اس میں کیا کمال کی بات ہے کہ پتھر کا عام سا ٹکڑا ہے، بظاہر کوئی خوبصورت رنگ بھی نہیں ہے، پھوٹتی کرنیں بھی نہیں ہے، کوئی اعلیٰ و قیمتی بھی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن اس کا اعزاز یہ ہے کہ اسے صحن حرم میں رکھ دیا گیا، اور صرف رکھا نہیں گیا، رب نے فرمایا اس کی عزت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ صبح قیامت تک جس بندے نے بھی میرے گھر کا طواف کرنا ہے، میری بندگی کرنی ہے، میرے گھر کی زیارت و عبادت کرنی ہے، اسے اس پتھر کی تعظیم اس طرح کرنی پڑے گی، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ وہ اس پتھر کے قریب آ کر اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قرب پا جائے۔ تو یا رب العالمین، مقام ابراہیم یعنی اس پتھر کو مصلی کیوں بنائے؟ پتھر تو پاکستان میں بڑے خوبصورت پائے جاتے ہیں، پتھر تو دنیا کے ملکوں میں بڑے بڑے خوبصورت رنگوں میں تراشے گئے، خوبصورت ڈیزائن بنائے گئے، ان میں تو عجیب و غریب قسم کی خصوصیات بھی ہیں، ان سب کو مصلی نہیں بنایا گیا، ان کو جائے نماز نہیں بنایا گیا، ان کو صحن حرم میں نہیں رکھا گیا، اس پتھر میں کیا خاص بات ہے؟ تو رب فرماتا ہے اس پتھر پر میرے محبوب نبی ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں۔ تو جس پتھر پر ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے قدم لگے ہوں، آپ سے نسبت کی وجہ سے رب اس پتھر کو یہ اعزاز عطا فرما دے، تو مجھے بتائیے جس شب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس شب کو رب نے کیسا اعزاز اور کیسا مقام عطا فرمایا ہو۔